वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मलिक अदनान को बहादुर शुजाअत पर तौसीफी सनद से नवाजा गया। हमारे ब्यूरो चीफ बिहारी साजिद गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मलिक अदनान को बहादुर शुजाअत पर तौसीफी सनद से नवाज दिया गया। 23 मार्च को तमग़ाए शुजाअत भी दिया जाएगा। हमें मलिक अदनान पर फख्र है जिसने हैवानों के सामने खड़ा होकर एक इंसान की जान बचाने की कोशिश की और ये हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अब रुख करते हैं ओवरटेक सिंह का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जफर चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट कमालिया के प्रिंसिपल सतवत शहजाद अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सतवत शहजाद अजीज़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कमालिया। मौजूदा दौर में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पेश नज़र हुकूमत के तावन से हमारे इस अदारा में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसमें हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम और रेगुलर कोर्सेज़ जो 2 साल है और हुनरमंद नौजवान जो 6 माह का प्रोग्राम है उसके तहत कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। इसमें जो शोबाजात जिनमें ट्रेनिंग दी जा रही है वो HVACR, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और ऑटो एंड फार्म मशीनरी के शोबाजात हैं। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 44 तादाद है, जबकि रेगुलर कोर्सेज में 123 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। हमारे तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में बड़े अच्छे ओहदों पर फायज़ हैं और हमारे जो स्टाफ मेंबरान हैं वो उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं जिस तरह के कमर्शियल लेवल पर काम होता है। तो इसी वजह से वालिदैन हमारे इस अदारे को तरजीह देते हैं दूसरे अदारों की निस्बत कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का मयार आला है। थैंक यू। मानसहरा से इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर के मुताबिक सानेहा सियालकोट की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए। खानदान पीर बाबा के चश्मो चिराग अलामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमज़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानेहा सियालकोट काबिल मुज़म्मत है, गैर जानिबदाराना की जाए, इसे अवाम के सामने भी लाया जाए। पाकिस्तान में एक आईनी कानूनी निज़ाम मौजूद है, अगरचे इसकी शफाफियत और गैर जानिबदारी पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि इससे माशरे में अनारकी और लाकानूनियत फैलती है जो मुल्की मफाद में नहीं। इन्होंने कहा कि सियालकोट वाक़या मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का तासुर मनफी गया। मजीद कहा, इस वाक़े को किसी मजहबी जमात से जोड़ना दुरुस्त नहीं, ये इनफरादी अमल है, वो मखसूस मफादात के तहत किया गया है, इसलिए हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत पीर सैयद महबूबुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 37-3R में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। बहावलनगर से GS न्यूज़ UK इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत पीर सैयद महबूबुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 37-3R में अकीदत एहतराम से मनाया गया। आस्ताना आलिया के सजादा नशीन हज़रत पीर सैयद राशिद महमूद शाह बुखारी ने दरबार आलिया को अर्ग गुलाब से गुस्ल देकर उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मुबारक में नात ख्वार कवाल हजरात ने भी कवालियाँ पेश की। दरबार आलिया के सजादा नशीन हज़रत पीर सैयद राशिद महमूद शाह बुखारी ने खुसूसी दुआ के मौके पर अपने खिताब में कहा कि इस्लाम से दूरी की वजह से मुसलमान मसाइब का शिकार हैं। सूफिया कराम ने इस्लाम की तालीमात की रोशनी फैलाकर भटके हुओं को सीधी राह दिखलाई और दारा इस्लाम में दाखिल किया।
اولیاء کرام نے دین اسلام کی تعلیمات کے لیے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے ان بزرگ ولیوں کے طفیل ہی ہم اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صوفیاء کرام نے صحیح معنوں میں اسلام کی روشنی پھیلائی، شریعت کا پہرا دیا اور خود تارک دنیا رہے۔ عرض کی تقریبات کی نگرانی پیر سید آصف محمود شاہ بخاری صاحبزادہ پیر سید یاسر محمود شاہ بخاری نے کی۔ دعا کے بعد عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام تھا۔ چترال محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے ایک RCC پل کی تعمیر پر کام شروع کیا تھا، مگر 6 سال گزرنے کے باوجود یہ پل ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ 2015 کے تباہ کن سیلاب میں شغور کے مقام پر دریائے لٹکو پر لکڑیوں کا ایک جھولا پل تباہ ہوا تھا۔ اس کے بعد محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس یعنی CNW نے اسی جگہ لوہے کا پل بنایا تھا، مگر یہ پل بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اسی جگہ اس دریا پر ایک RCC پل کی تعمیر پر کام شروع کی گئی، جس کے لیے 5 گارڈر اور ایک طرف فاؤنڈیشن بھی مکمل ہو چکے ہیں، مگر علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے 5 سال گزر گئے اور ابھی تک یہ پل تیار نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے CNW کی انتہائی ناکامی ہے کہ 6 سال تک ایک تیار چیز پڑی ہے اور پچھلے 6 سال سے مطلب یہ مکمل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا ہم اپنے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی کم از کم یہ چیز مسئلے حل کر کے جو چیزیں تیار پڑی ہیں وہ تو کم از کم پورے کر لیں۔ بر وقت تیار نہ ہونے سے علاقے کے لوگوں میں کافی مایوسی پائی جاتی ہے، اور یہ پتہ نہیں 5 سال تو ہو گئے اس کو، ابھی کتنے سال اور لگیں، لیکن حکومت سے اور درخواست ہے کہ جو ہے نا ابھی اس کو بنائیں تاکہ جو ہے نا لوگوں کے آمد و رفت میں تھوڑا آسانی ہو۔ 5-6 سال سے یہ پول اسی سچویشن میں پڑا ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے شروع میں تھوڑا بہت کام ہوا تھا، پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا مطلب یہ کہ اسی حالات میں یہ پول پڑا ہوا ہے۔ تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اسپیشلی یہ جو CNW ڈپارٹمنٹ سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا 6 سال سے ایک چیز یہاں پہ پڑا ہوا ہے، لوگ تقریباً 12-13 ہزار کی آبادی ہے، لوگ اتنے مشکل حالات میں ادھر رہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب محکمہ CNW کے ایک سینٹ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا فنڈ ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے مزید فنڈ کا مطالبہ کیا ہے۔ جو ہی صوبائی حکومت کی طرف سے ان کو فنڈ ملے تو اس پل کو مکمل کیا جائے گا۔ علاقے کے لوگ صوبائی وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پل کے لیے جلد سے جلد فنڈ منظور کیا جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہو سکے۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، GSTV UK۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ولیج کونسل سنگھر شریف میں MP احمد کریم خان کنڈی کی وقاص قریشی کی رہائش گاہ پر ایک کارنر میٹنگ۔ مزید جانتے ہیں اظہر قریشی۔ جی اظہر گاہ کیجیے، کیا تفصیلات ہے؟ جی بالکل، ڈیرہ اسماعیل خان کے ولیج کونسل سنگھر شریف میں MPA احمد کریم خان کنڈی کی مشہور سیاسی کاروباری شخصیت وقاص قریشی کی رہائش گاہ پر آمد پر وقاص قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باتوں اور وعدوں کا دور نہیں، اب صرف اور صرف کام کرنے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ ہم پینر کو جتوا کر اپنے علاقے کی خدمت اور علاقے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور نے ہمارے علاقے میں جلسے میں کہا کہ میں علاقے کی عوام کو نوکریاں دوں گا، میں لوگوں سے کہتا ہوں اسٹامپ پیپر پر اس سے لکھوا لو، کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن کے بعد کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ MPA احمد کریم خان کنڈی نے کہا کہ 19 دسمبر ہماری فتح کا دن ہوگا، علاقے کی عوام سرکاری وسائل اور پیسے کی سیاست کو دفن کر دے گی، کیونکہ موجودہ حکومت مہنگائی کو آسمان تک پہنچانے اور لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 19 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن کی پولنگ ہوگی، لیکن عوام 15 دسمبر کو روڈوں پر ہوگی اور تاریخ دمادم مست کلندر کا نعرہ لگائے گی۔ جی DPO ویلکم ٹو جہلم، آپ سے اچھے کی امید ہے آپ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ چاپلوس، ٹولے اور کرپ مافیا پر خصوصی نظر رکھیں گے۔ راولپنڈی ڈویژنل بیورو چیف چودھری سعید ایوب، GS نیوز UK۔ حاصل پور نجی کالج میں لڑکیوں اور لڑکوں کے مبینہ مجرر ڈانس کی ویڈیو GSTV UK نیوز کو موصول ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں محمد شاہد سے، جی آگاہ کیجیے گا۔
بالکل بہاولپور حاصل پور کے نجی کالج میں لڑکیوں اور لڑکوں کے مبینہ مجرے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی، اساتذہ بھی مجرے کو انجوائے کرتے رہے۔ کالج کے پرنسپل کے ساتھ بھی لڑکیوں کا مبینہ ڈانس، مجرے میں کالج کی مبینہ لڑکی ہوش برقرار نہ رکھ سکی، پرنسپل سے لپٹ گئی اور ڈانس کیا۔ مجرے میں کالج تماشبینوں نے نوٹ بھی اچھالے۔ مجرے اور ڈانس کی ویڈیو JSTV UK نیوز نے حاصل کر لی۔ علاقہ معززین اور شہریوں کا کالج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جی کیمرامین ٹیم کیمرہ محمد شہر، JSTV UK ضلع لودھران۔ جی You're watching GSTV UK. Keep watching.